الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا صدق اللہ العظیم۔ اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت۔ درود پاک کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کس طرح سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے طریقے پر چلایا جائے، جو کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مسلسل شیطان اور نفس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہا ہے اور دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کس طرح سے اس معاشرے کو روکا جائے کہ وہ دوزخ کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چلنے والا بن جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی بڑھ بڑھ کے دوزخ کے اندر جانے کے لیے بھاگ رہا ہے اور جنت کے مسافر بہت کم ہیں۔ جیسے کہ شادیوں میں معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ کم ہو تو وہ شادی پر صرف ریکارڈنگ گانے ہی چلاتا ہے، جس کے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ شادی کے اوپر شادی کے بے حیائی کے مناظر کی ویڈیو بنواتا ہے اور اس کو بار بار دیکھا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اور جس کے پاس اور زیادہ پیسے آ جائیں تو وہاں پر گانے بھی چلتے ہیں، مووی بھی بنتی ہے۔ نامحرم لڑکے خاندان کی تمام عورتوں کی ویڈیو بناتے ہیں، وہاں پر ڈی جے بھی آتا ہے، ڈھول بجتا ہے، بینڈ والے آتے ہیں اور ہنگامہ مچتا ہے، شور مچتا ہے، مرد و عورت آپس میں مل کر ناچتے ہیں، بے حیائی کے پرسوز مناظر ہوتے ہیں۔ جس کے پاس اس سے بھی بڑھ کر پیسہ آ جائے تو وہاں پر مووی بھی ہوتی ہے، بینڈ باجا ڈھول میوزک کا سامان اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ مردوں کا عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا، بات چیت کرنا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے جسم کو چھونا، ناچنا گانا، یہ تمام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر دین سے دور گھرانہ ہو تو شراب منگوائی جاتی ہے، اگر دین سے دور گھرانہ ہو تو وہاں پر پروفیشنل سنگرز بلائے جاتے ہیں، اگر مزید دین سے دور گھرانہ ہو تو بے حیائی کو پروان چڑھانے کے لیے وہاں پر کنجریاں ناچنے والی بلوائی جاتی ہیں، اگر اس سے بھی نفس و شیطان راضی نہ ہو تو جسموں کو بیچنے والی لڑکیاں وہاں پر بلائی جاتی ہیں، شراب اور زنا عام ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے کام مجرا وغیرہ شادیوں پر ہوتا ہے۔
یہ ساری شیطان کی نفس کی پیروی ہے اور دوزخ کی طرف دوڑتے چلے جانا ہے۔ یہ دوزخ کی طرف دوڑنے کا جنون ہے، اور جس کے پاس آج کے دور میں پیسہ نہیں وہ اس سے اتنا ہی بچ جاتا ہے، چاہے ہماری نجی محفلیں ہوں، چاہے وہ ہماری اجتماعی محفلیں ہوں، چاہے بازار ہو، چاہے گلی محلہ کوچہ ہو، تو ہر جگہ بے حیائی نظر آتی ہے اور بے حیائی کو پروان مل رہا ہے، اور شرم و حیا کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی انسان کے گھر کے باہر ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں برے کام کر رہے ہوں، یعنی کہ بیہودہ کھلی بے حیائی کا کام کر رہے ہوں، تو اس مرد کو غصہ آئے گا اور فوراً اسے ڈانٹے گا اور ان کو مارنے بھی دوڑے گا۔ یہ غصہ آنا حیا کی وجہ سے ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا بھی حیا کی وجہ سے ہے، مگر یہ حیا بھی درست ہے۔ مگر آپ کی حیا اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کے ہی گھر میں آپ کی ہی بہنوں، بیٹیوں، بیوی، ماں کے سامنے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ایک ناچنے والا، ایک ناچنے والی ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جسم کو چھوتے ہیں اور رومانوی منظر پیش کرتے ہیں، زنا کے مناظر پیش کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کی شرم و حیا کہاں چلی جاتی ہے؟ جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو حیا کہاں چلی جاتی ہے؟ یہاں پر بھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراً سے اٹھتے اور ٹی وی کو بند کر دیتے اور گھر والوں کو بھی اس سے منع کرتے، ان پہ غصہ ہوتے، ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے اور خود بھی اس سے توبہ کرتے، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھا جاتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے، مزہ لیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی نادم بھی نہیں ہوتا، کوئی آپ کو برا بھلا بھی نہیں کہتا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بے حیائی سے بچائے، بے حیائی کے گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔